بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین باتمکین، ARYQTV پر شہرہ آفاق پروگرام ترتیل القرآن کی اس دوسری نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا وہ اس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں جس طرح قرآن کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، فرمایا یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس سے کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن پاک سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اعمروا بہ قلوبکم واعمروا بہ بیوتکم۔ آپ فرمایا کرتے تھے قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کرو، اور دیکھیں میرے آقا کا فرمان بھی ہے جس گھر میں قرآن نہیں ہے، جس دل میں قرآن نہیں ہے، کریم آقا علیہ السلام نے اس کی بابت کہا، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخارب۔ فرمایا وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کی، اور یہ تو بہت بڑی وصیت ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ پھر قرآن نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو رب کائنات کی بارگاہ سے جو بندہ خشیت کا نور لے لیتا ہے بہت بڑا انعام ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بھی نور عطا فرمائیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے اوپر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو، کیونکہ فَإِنَّهُ نُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ۔ فرمایا یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمانوں میں تمہارے لیے نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، ہماری اس دوسری نشست کے اندر ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے ہمیشہ کی طرح جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج ہمارے پروگرام کو ماشاءاللہ بامی عروج پہ ہے، عرش کی بلندیوں پہ لے گئے جناب حضور قبلہ قاری صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن، وہ آواز جو کروڑوں دلوں پہ راج کر رہی ہے، جناب قبلہ الحاج قاری سید صداقت علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ قاری صاحب آپ سے آغاز کریں گے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات ادخلوها بسلام آمنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا ریب۔ ادخلوها بسلام آمنین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آمین، سبحان اللہ۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارک فی صوتک۔ سبحان اللہ۔ ادخلوها بسلام آمنین۔ سبحان اللہ، احسن الصوت۔ ماشاءاللہ۔ ونزعنا ما في صدورهم من
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، خانواد نبوت کے شہزادے قاری صاحب، الحاج سبحان قاری سید صداقت علی شاہ صاحب قرآن پاک کی آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل پا رہے تھے. آئیے ان کے اندر کیا گہرے نایاب چھپے ہوئے ہیں حضور قبلہ مجدد صاحب سے حاصل کرتے ہیں. جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ سورہ الحجر ہے اور 14واں پارہ ہے. سبحان اللہ. مجھے گمان ہے کہ شاید ترتیل القرآن کی تاریخ میں یہ آیت پہلی بار تلاوت ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں جی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، واہ واہ واہ. خشیت والے جو ہیں. سبحان اللہ. وَلِمَنْ سبحان خَافَ رَبِّهِ کیا کہنے وَلِمَنْ کی خَافَ سبحان مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. جنتان. جو ڈر والے، خشیت والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ باغوں میں اور چشموں میں ہیں. اور فرمایا ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ، امان میں. واہ. جنت کی کیفیت ہے اور جنت میں انٹری کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. ریسیپشن اور استقبالیہ ہے. کیا کہنے. اور ایک کیفیت ہے جنت کی قاری صاحب جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، یہ اتنی نادر ہے جی کہ شاید ہی اس کی مثال پورے قرآن میں کہیں اور ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جنتیوں کی باطنی کیفیت قرآن نے بیان کیا یہاں پر. اللہ اکبر. اور وہ کیا ہے، اور الحمدللہ اس کو ہم دنیا میں پریکٹس کر سکتے ہیں. اللہ کے اس عظیم انعام کو جو رب کریم جنت میں اپنے جنتی بندوں کو عطا فرمائیں گے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے جی سب جی. کھینچ لیے. اللہ ونزعنا. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. اور یہی وہ غل ہے جس کا سورہ حشر میں دعا میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. ٹھیک ہے ٹھیک. ایمان والوں کا کینہ مومن کے سینے میں نہ رہ سکتا ہے، نہ رہنا چاہیے. کیا بات. اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، جنتی جوانوں کے سردار، بے شک. سیدہ شباب اہل الجنہ، آپس میں اختلاف ہو گیا امام حسن اور امام حسین. ٹھیک ٹھیک. بول چال بند ہو گئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت امام حسین کے پاس. انہوں نے کہا آپ کے نانا جان کا ایک فرمان سناؤں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے حدیث پاک سنائی لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال فالسابق سابق بالجنہ. جی آپ کے نانا جان نے فرمایا کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 راتوں سے زیادہ دوسرے مومن کے ساتھ قطع تعلق کر دے، ترک تعلق کر دے. ٹھیک. اور جو سبقت کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. پہل جائے واہ گا، واہ پہل واہ. جائے گا، سبحان اللہ. سابق ہوگا. امام عالی مقام امام حسین کی سوچ کے قربان جائیں. جی آپ نے فرمایا چچا جان سمعنا واطعنا، بات تو سر آنکھوں پہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں امام حسن سے پہلے جنت میں قدم کیسے رکھوں؟ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. کیونکہ وہ امام حسین ہے. کیا کہنے. امام حسن مجتبیٰ یہ نائب مرتضیٰ ہیں، جانشین شیر خدا ہیں، واہ واہ. اور قرۃ العین مصطفیٰ ہیں، شبیہ بے مصطفیٰ. شک بے شک. تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کے حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گیا. اب میں کیا کہوں. جی تو امام حسن مجتبیٰ کے پاس گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جناب آپ کے نانا جان کا فرمان سناؤ. انہوں نے کہا جی بالکل سناؤ. تو سنا. انہوں نے بھی وہی کہا اور فرمایا کہ میں امام حسین کے پاس بھی گیا تھا کہ آپ چھوٹے ہیں ٹھیک ہے. تو آپ کو جاننا چاہیے، وہ بڑے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے. تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا حسین نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ. آپ چل پڑے پھر امام حسین کی طرف. سبحان اللہ. یہ وہ تعلیم ہے قرآن کیا کی. خوبصورت پیغام. اور وہ جو شروع میں ہم نے کہا نا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت اور قرآن جی ہمیشہ اکٹھے، وہ یہاں دیکھیے اس کا حسین امتزاج. کیا بات ہے. کیا. جی قبلہ قاری صاحب کی جانب بڑھنا ہے. اور قبلہ قاری صاحب میں نے ایک سوال پچھلی نشست میں چھوڑا تھا لہجوں کے حوالے سے، اس پہ بات کر کے پھر آیات ربانی کا نور عطا فرمائیے گا. بات یہ ہے کہ لہجے تو بے شمار ہیں
جو ٹھیک ہے، لوگ پڑھتے بلکہ ہیں. اسی میں ایک دو لہجے ایڈ ہاں، کر ہاں جی، دیجیے نا، ہاں جی. سیدھی بات ہے ہاں کہ جی. یہ سنانے والی جواب دینے والی بات نہیں، کر کے دکھانے کر والی کے دکھانے والی بات ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اکھاڑے میں سب کچھ بتانے والی بسم بات اللہ ہے. ابھی بتا دیتے ہیں قاری صاحب پڑھ کے. بریک کے بعد تلاوت لیں گے، ابھی آپ جواب عطا فرما دیں. بسم اس میں یہ ہے کہ کافی حضرات مختلف مقامات پڑھتے ہیں. ٹھیک. ان کو مقامات بھی کہا جاتا ہے اور نغمات بھی کہا جاتا ہے عربی میں. ٹھیک. ہاں جی. اور لحون بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کا فرمان ہے اقرأوا القرآن بلحون بلحون العرب، یہ عربی لحن ہے. ٹھیک ہے. ان کو ہم اپنی زبان میں لہجے بھی لہجہ کہتے ہیں، کہتے ہیں. لہجہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت کم قراء ہیں جن کو کثیر اس میں مقامات میں دسترس حاصل ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ بیات پڑھتے ہیں، رست پڑھتے ہیں، حجاز پڑھتے ہیں. ہمارے علاقوں میں یہ زیادہ فیمس ہے. ٹھیک ہے جی. مگر عرب کے علاقوں میں چلے جائیں جی. تو وہ جہاں پر سرٹیفائڈ اساتذہ یا قراء ہیں، جیسے شیخ مصطفیٰ اسماعیل ہیں، ٹھیک ہے. شیخ صدیق المنشاوی ہیں، شیخ عبد الباسط ہیں، شیخ یعنی ابو العنان شائشہ ہیں، یہ جو بڑے بڑے اساتذہ گزرے ہیں یہ ان سب مقامات کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بیات سے آغاز کرتے ہیں. بیات ایک لہجہ ہے، ایک مقام ہے، اس سے بیات شروع کرتے ہیں. اس کے بعد وہ سبا میں چلے جاتے ہیں، حجاز میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ رست میں چلے جاتے ہیں. رست کے بعد وہ کیا اس کو کہتے ہیں سیکا میں چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ. نحوند میں چلے جاتے ہیں، واہ. عجم میں چلے جاتے ہیں، کیا کہہ دیں. اور پھر کرد میں چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کرد ایک بڑا نفیس لہجہ ہے جو کہ بہت کم لوگوں بہت کی ریئر ہے، بہت دسترس ہے ٹھیک کہ ہے. جو وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں. اور میں نے بھی کبھی نہیں پڑھا تھا. جی. میں نے پچھلے دنوں میں سنا تو مجھے بڑا وہ، تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے. اب ماشاء اس میں اللہ. آہستہ آہستہ اس میں مزید پختگی آ جائے گی. جواب ہیں مقامات کے جواب. اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک ہے قرار، نچلی آوازیں پڑھا، اس کا جواب ہے، پھر جواب در جواب ہے، اچھا جواب الجواب بھی. جواب الجواب. یہ تین اس کی سٹیجز ہوتی ہیں. اب جس کی رینج جتنی ہے وہ اس رینج میں پڑھتا ہے. سبحان اللہ. جو اس رینج یعنی میں جا ہر سکتا مقام کی 3 فیزز ہیں. 3 فیزز ہے. بس ایک جملے میں پاکستان میں سب سے کون سا زیادہ لہجہ پڑھا جاتا ہے؟ پاکستان میں زیادہ بیات پڑھا جاتا ہے، ٹھیک. رست پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور حجاز پڑھا جاتا ہے. یہ پاکستان میں زیادہ پڑھا جاتا ہے. بہت شکریہ. یہ لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. قبلہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین کرام یہاں وقفہ ہے اور انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین کرام آپ کا خیر مقدم ہے اور اب شامل ہیں آپ پروگرام ترتیل القرآن میں، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جناب قبلہ الحاج قاری سید صداقت علی شاہ صاحب. جی بسم اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، نغمہ لاہوتی آپ نے سماعت کیا. آئیے اس کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں محترم مفتی صاحب کی جانب. جی مفتی صاحب. سورہ حجرات ہے اور 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 12 سے پڑھا ہے قاری صاحب نے. اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو. اللہ بد گمانی جسے ہم کہتے ہیں، قرآن نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا. کثیرا من، ایویں ہی بیٹھے اٹکل پچو سوچی جانا ٹھیک ہے، کہ اس نے یہ، ہاں وہ یہ کرے گا، صحیح ہے. اس نے یہ کیا تھا، وہ یہ کر دے گا. یہ شیطانی وسوسے جو ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. والناس. یعنی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا انسان بھی آ کے آپ کو بدگمانی میں مبتلا کر دے، شیطان والا رول پلے کر رہا ہو وہ. ٹھیک. یہ حدیث پاک قاری صاحب اکثر سب کو معلوم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الشیطان یجری کا مجری الدم. اللہ شیطان تمہارے خون میں گردش کرتا ہے، تمہاری رگوں میں. اللہ. اگر اس کو کبھی آپ نے سنا تو بہت ہوگا، جی. کبھی آپ نے اس کو ان پریکٹس سمجھنا ہونا، تو آپ اپنے آپ کو جب کبھی اس کیفیت میں پائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت شیطان نے آپ کو اپنا کھلونا اور ٹول بنایا ہوا اور وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے. اللہ. وہ چاہے چند سیکنڈز کے لیے کرے، چاہے چند منٹس کے لیے کرے. ٹھیک. وہ جب آپ کو بدگمانی میں ڈالتا ہے، غیبت میں ڈالتا ہے، جھوٹ میں ڈالتا ہے، کینہ میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. تجسس میں ڈالتا ہے، جسے یہاں قرآن نے منع کیا. سوء ظن. سوء ظن بدگمانی ہے. تجسس کیا ہے؟ عیب ڈھونڈنا لوگوں کی، عیب جوئی کرنا، خود ہی جا کے تلاش کرنا ٹھیک ہے. کہ یہ بندہ، یعنی وہ بدگمانی کا اگلا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ نے بدگمانی پیدا کی، مثلا کسی کے بارے میں یہ کہ یہ برا بندہ ہے، خود ہی طے کر لیا یہ برائی کر رہا ہوگا، یہ بھی کرتا ہوگا، جی. یہ بھی کرتا ہوگا. یہ کر کے اس کے بعد اس کی ٹو میں لگ جانا. اللہ. اور اس ان دو کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اللہ. اللہ. رزلٹ یہ ہے کہ اب تم غیبت میں پڑو گے. ٹھیک ہے. اب تم کہو گے کہ میں اس کی برائی کر کے، اچھا اس میں پھر ایک لذت محسوس کرنا، تلذذ، اور اس کو انجوائے کرنا. یہ ہے وہ جاہلیت کی رسم جس کو اسلام نے مٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. اور قرآن نے کہا کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ. تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جہنمی جب یہ غیبت والا جہنم میں جائے گا معاذ اللہ، تو اس کو ایک میت اس کے سامنے رکھی جائے گی اور کہا جائے گا اب اس کو کاٹ کے کھا دانتوں سے. تو وہ بڑی تکلیف محسوس کرے گا، بڑی کراہت محسوس کرے گا، اور اس پہ بڑا گراں گزرے گا. اس کے چہرے کی جو نقوش ہیں وہ بدل جائیں گے، جھریاں پڑ جائیں گی اور تیوریاں پڑ جائیں گی اس کے ماتھے پر. لیکن اس وقت ارشاد ہوگا کہ جب یہ زندہ تھا اللہ. اس وقت تو تو نے اس کا گوشت کھانے سے گریز نہیں کیا، ٹھیک. تو اب مردہ کا گوشت کھانے سے کیوں گریز کرنا؟ اللہ. یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لحوم العلماء مسمومتن. وہ کہتے ہیں عام آدمی کی غیبت کرنا سادہ گوشت کھانا ہے، جی. اور علماء کی غیبت کرنا زہر آلود گوشت کھانا ہے، مسموم گوشت کھانا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور بلکہ بعض علماء نے جب اس پہ بحث کی ہے، محققین نے، جی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو عالم کی غیبت ہے ٹھیک. وہ اکبر الکبائر ہے. اللہ.
یعنی وہ عام غیبت سے بہت بڑا گناہ ہے، علامہ صاحب بالکل اسی طرح جیسے سادہ گوشت اور زہریلے گوشت۔ ہماری مجالس میں آغاز ہی علماء کے الیاذ کان پر ہوتا ہے، باللہ، الیاذ باللہ، مولوی الیاذ ایسے ہیں۔ باللہ۔ اس سے پناہ مانگنی چاہیے قاری صاحب۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے مشاہدہ صحابہ کرام کو بیان کیا، اور یہ ایک روایت نہیں ہے، مختلف مواقع پر یہ واقعہ متعدد مرتبہ پیش آیا ہے۔ ٹھیک، بعض دفعہ سفر میں آیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے، بعض دفعہ بقیع شریف کی طرف جاتے ہوئے شروع میں جب نئی نئی قبریں بنی، ابھی کھلا میدان تھا، تو آپ نے وہاں پر جھاڑیوں میں 2 قبریں دیکھیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو حیران تھے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی کیفیت ہوئی کہ آپ کی قمیض مبارک کے یہ کف پھڑکنے لگے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے وہ کیا کیفیت ہوگی قبر کا، وہ عذاب۔ تو صحابہ دہل گئے، حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ 2 قبریں ہیں اور ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تازہ شاخیں منگوائیں، اور ان شاخوں کو 2 کیا، ایک شاخ ایک قبر پہ لگائی، ایک دوسری پہ لگائی۔ تو صحابہ نے پوچھا لما فعلت ھذا یا رسول اللہ، حضور یہ کیا؟ فرمایا اس کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ عذاب ہو کیوں رہا؟ فرمایا یہ ایک قبر والا جو ہے غیبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور چغل خوری کرتا تھا۔ چغل خوری کیا ہے کہ ایک بندے کی کوئی بات سنی ہے تو جا کے دوسرے کو سنائی ہے بغیر تحقیق، بغیر تحقیق کے، ٹھیک، اور اس کو سنائے تو پھر اس کو آگے، یعنی وہ شر کو آگے ٹرانسفر کر رہا ہے وہ بندہ۔ اللہ اکبر، غیبت تو یہ ہے نا کہ ایک جگہ آپ نے ایک بات کی اور وہ ختم ہو گئی۔ جی، چغلی یہ ہے نمیمہ جس کو کہا گیا ہے، اور نمام کہا گیا ہے، بخاری مسلم میں ہے لا يدخل الجنت النمام، اللہ اکبر، یہ اللہ چغل خور جنت میں داخل نہیں نہیں ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ایک تو یہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اللہ اکبر، طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا، اور یہ بھی بہت کامن ہے قاری صاحب ہمارے ہاں۔ حضرت میرے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں کروں۔ بسم اللہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب بے شمار اور بھی اس قسم کے واقعات سنتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا، مگر دوسری طرف ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی کلمہ گو باہر نہیں رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ آپ ہی کر سکتے ہیں قاری صاحب، اللہ اکبر، اور صحیح، کرنا بھی چاہیے۔ بالکل اب دیکھیے گناہ آپ نے کر لیا ہے، جرم آپ نے کر لیا ہے، توبہ نہیں کی، کلیئرنس نہیں ہوئی، تو اس کی سزا ڈیو ہے، وہ آپ کو ملنی ہے۔ رائٹ، آپ ہیں جنتی لیکن وایا جہنم جائیں گے، ہاں، بھگت کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اگر آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، آپ کا ایمان کنفرم ہے، جو کہ ان صورتوں میں رہنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، کبائر کے ٹریک پہ چلتے ہوئے۔ قاری صاحب کے سوال سے ریلیٹڈ میں ایک بڑا بات اہم سوال، بڑی اہم کر دوں، سوال بھی بڑا اہم ہے اور اس سے ریلیٹڈ یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ بسم اللہ، قاری صاحب، ایک ہے کبیرہ گناہ کرنا اور اس کو گناہ سمجھنا، اب تو توبہ کا امکان ہے، ٹھیک ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اس کے لیے مثال دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زنا کے بارے میں فرمایا نا کہ غیبت زنا سے بھی اشد ہے، ٹھیک ہے، تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضور زنا جیسی بدکاری، اور ارب الربا، سود سے بھی بڑھ کے فرمایا کسی مومن کی عزت کو اور حرمت کو پامال کرنا ہے، سب سے بڑا سود یہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کئی زنا کرنے سے بدکاریوں سے بدتر گناہ ہے سود۔ اس سے اوپر اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریزن بتائی کہ یہ کیوں اشد ہے، فرمایا اس لیے کہ وہ جو بدکاری والا ہے اس سے توبہ کا امکان، اسے پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، غیبت والا غیبت کو گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، اللہ اکبر، وہ بعض دفعہ اپنا رائٹ اور حق سمجھ رہا ہوتا۔ جی، تو اگر تو خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، آپ سزا بھگت کے فائنلی جنت میں جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس گناہ کبیرہ کو جائز سمجھ کے کیا ہے اللہ، یا گناہ نہ سمجھ کے کیا ہے، جی، تو پھر تو ایمان جاتا رہے گا، اللہ اکبر، اور ایمان جاتا رہا تو پھر جنت میں داخلے کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس ناظرین لیے کرام، بڑی کبائر سے اجتناب بہت جی ضروری ہے۔ جی، علامہ صاحب کی دل دہلا دینے والی گفتگو ہے۔ رب کائنات ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ترتیل القرآن، اور ہماری خوش بختی ہے کہ قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں،
اور مجھے ایک سرکار دو عالم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے، بخاری مسلم کا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کریم آقا نے فرمایا لا حسد الا فی السنتین، فرمایا دو آدمی ایسے ہیں کہ جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ فرمایا پہلا کون ہے؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، فرمایا پہلا بندہ وہ ہے کہ جسے رب نے قرآن عطا کیا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ رات دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا بندہ کون ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، جسے اللہ نے مال عطا کیا، فرمایا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ رات دن اللہ کی بارگاہ میں انفاق کرتا ہے۔ قاری صاحب آپ نے پوری دنیا میں سفر کیا، بس ایک سوال عطا فرما کے پھر قرآن کی جانب بڑھیں گے، سب سے طویل ترین جو آپ کا سفر ہے قرآن کے حوالے سے کون سا ہے؟ کوئی ہے ذہن میں؟ جی بالکل، نیو یارک سے ٹھیک، آسٹریلیا کا، اللہ اکبر، وہ تقریباً کوئی 24 گھنٹے کی فلائٹ بنتی ہے۔ اللہ اکبر، درمیان میں چونکہ وہ اس میں ایمونیشن اتنا نہیں ہوتا کہ فلائٹ وہاں تک پہنچ سکے، وہ راستے میں بریک آتی ہے 6 گھنٹے کے بعد کیلیفورنیا، ٹھیک، اور کیلیفورنیا سے نان سٹاپ سڈنی، اللہ اکبر۔ اور ٹوٹل یہ فلائٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے کی بنتی ہے۔ تقریباً کتنے ممالک میں آپ گئے ہیں جی؟ آپ کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا اور بڑے بڑے انعامات ملے ہیں الحمدللہ، ابھی پیچھے مجھے ہلال امتیاز ملا ہے، الحمدللہ جی، ماشاء اللہ۔ اور مذہبی حلقے میں بہت مبارک، پہلی مرتبہ کسی کو ملا ہے۔ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جی۔ بہت مبارک، کانگریچولیشن، اللہ کا کرم ماشاء ہے۔ اللہ۔ تو وہ سب سے لمبی فلائٹ وہ ہے، اور میں خیال سفر تو میں اگر یہ کہوں کہ اس صدی میں قرات کے شعبے کے حوالے سے دنیا میں سب سے زیادہ کسی نے سفر کیا تو وہ میں نے کیا، کیا کہنا، سبحان اللہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ میں اس لیے قاری صاحب کے جتنے القاب آپ نے بولے ہیں نا، جی میں کہتا ہوں آپ سفیر قرآن ہیں سبحان اللہ، اور ایمبیسیڈر آف قرآن ہیں دنیا میں، سبحان الحمدللہ، اور پاکستان کا فخر میں ہے، نے سفیر قرآن کہا تھا۔ پاکستان کا فخر ہیں قاری اچھا مجھے روک دیتے ہیں القابات سے نا قبلہ، ہمیشہ مجھے ڈانٹتے بھی ہیں، اور آپ کے لیے تو القابات ہی ختم ہو گئے ہیں۔ یقین کیجئے کہ قرآن پاک میرے سامنے پڑھا ہوا ہے، میرے سامنے بیٹھ کر کوئی تعریف کرے نا ٹھیک، تو میری جان نکل رہی ہوتی ہے، اللہ، یقین کیجئے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بنتا بھی نہیں۔ بسم اللہ، میں نے کسی محفل میں کسی کو نعرہ نہیں لگانے دیا اپنا۔ اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ آیات ربانی کی ضرورت آپ فرمائیں، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ربنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمین احسن. سبحان اللہ آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اللہ اکبر. ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پڑھیں مقامات پڑھیں. کیا کہنے کیا کہنے. ناظرین اکرام، نغمہ لاہوتی آپ نے سماعت کیا اور قاری صاحب نے مختلف لہجوں کے حوالے سے آیات ربانی کا نور عطا کیا. اور میں تو خاص طور پہ قبلہ مجدد صاحب کے حسن انتخاب کا اور حسن ترتیب کو جو آپ نے ملحوظ رکھا ہے کہ دعائیہ آیات جو ہیں بالکل آخر میں رکھی. الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اچھا، اس میں عزیز صاحب کی گزارش ہے کہ جو تلاوت میں نے کی ہے اس میں آخر میں جو میں نے لہجہ پڑھا ہے نا ٹھیک. وہ ہے اس کو کہتے ہیں جہرکا. ٹھیک. جارکا. جارکا جو ہے یہ لہجہ یہ اکثر دعاؤں کے لیے ہاں سبحان اللہ. مخصوص ہے. جارکا اور صبا ان میں درد ہے بہت زیادہ. اللہ ایسا لگتا ہے جیسے انسان رو رہا ہے. دعا کے لیے یہ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. دعا کے لیے ریکوائرمنٹ تضرع. آقا کریم علیہ بالکل ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. یہاں سورہ حشر میں قاری صاحب ان آیات میں اس سے پیچھے ذکر ہے اوپر مہاجرین اور انصار کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا. ٹھیک. اور یہاں قرآن پاک میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، من بعدہم. ایمان والوں میں سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد آئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جی. ان کا وطیرہ کیا ہے؟ واہ واہ. وہ کہتے ہیں ربنا فاغفر لنا. ہاں. وہ کہتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں بخش دے. اللہ. اور والذین سبقونا بالایمان، ان کو بخش دے. والاخواننا الذین سبقونا بالایمان. دعا کر بھی ایمان والا رہا ہے اور ایمان والے کے لیے کر رہا ہے. سبقونا بالایمان. سبحان اللہ. تو یہ اصال ثواب کا اصول قرآن نے دیا ہے کہ یہ کرے گا بھی مومن سبحان اللہ. اور جس کے لیے ہوگا وہ بھی مومن. اور ترسیل فیض کے لیے اور ترسیل ثواب کے لیے بھی دونوں طرف یہ شرط سبحان ہے. اللہ. ٹھیک ہے. ادھر بھیجنے والے کے پاس بھی ایمان ہونا ضروری ہے اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کے پاس بھی ایمان کا نور ہونا ضروری ہے. ٹھیک. یہ اور ساتھ کیا کہا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. یہ مومن کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو میں برکت کے لیے حدیث آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ غیبت اور اس حوالے سے جو ہم نے مضامین کا انتخاب کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بالکل سادہ لباس میں اور بددعانہ لباس میں ایک صاحب آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیٹھے، پھر چلے گئے. جب وہ گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسرے دن پھر وہی صاحب آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی کی زیارت کر لو. تیسرے دن پھر وہی صاحب اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے. بار بار جنت. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے ہی چل پڑا.
اللہ جنتی اللہ اکبر۔ جب گئے ان کے گھر گئے، میں نے کہا جی میں آپ کا مہمان بنوں گا، کہا جی آپ بسم اللہ، خوش آمدید، مجھے مہمان بنا لی۔ اب میں دیکھ رہا تھا یہ عمل کیا کرتے ہیں، کون سا ذکر کرتے ہیں، کوئی ورد کرتے ہیں، کس رات کی وجہ سے جنت مل رہی ہے؟ رات بھی وہ کہتے ہیں میں لیٹ تو گیا چادر لے کے، لیکن میں دیکھتا رہا کہ یہ تہجد پڑھتے ہیں، کیا ورد وظیفہ کرتے ہیں۔ جب میں اگلے دن رخصت ہونے لگا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ حضرت آپ آئے تھے، کوئی آپ نے بات نہیں کی، کچھ بتایا بھی نہیں آنے کا مقصد۔ تو انہوں نے کہا جناب میں نے آقا علیہ السلام سے سنا تھا کہ آپ جنتی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ میں تلاش کر لوں کہ آپ کون سا نیک عمل کرتے ہیں کہ آپ جنتی بن۔ تو انہوں نے فرمایا میں کچھ زیادہ نہیں، جو آپ لوگ کرتے ہیں میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی صبح اس حال میں نہیں کی کہ میرے سینے میں کسی مومن کا کینہ ہو۔ غل نہیں ہے، غل نہیں ہے، میں نے اپنے سینے کو بے کینہ رکھا ہے۔ کیا بات ہے، یہ اس کی برکت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ صدری بدون غل، صدرن بدون غل، بدون غل، یہ نشانی ہے ابدال کی، ابدالوں کی یہ نشانی ہے، سلامت الصدور، ان کے سینے خالی ہوتے ہیں کینے سے۔ بس آخری چند جملے جی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بھی آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، نصیحت کی تھی کہ انس ہمیشہ صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی مومن کا کینہ نہ ہو۔ قاری صاحب کہ عرض کیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو غیبت کے حوالے سے بتایا نا، تو حضرات صحابہ نے بڑا تجسس کیا کہ یہ اتنا اشد گناہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ان کو فرمایا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک خچر مرا ہوا تھا، مردار پڑا، وہاں سے آپ کا گزر ہوا، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے پیٹ کو اس کے گوشت سے بھرنا چاہے؟ اللہ، صحابہ نے بڑی کراہت کا اظہار کیا، ایک مردار پڑا ہو جی، تو انہوں نے بڑی کراہت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیبت ہے، غیبت تم کرتے ہو وہ اس سے بھی اشد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح سود سے بھی تشبیہ دی ہے، بدکاری اور زنا سے بھی تشبیہ دی ہے، اور قبر کے عذاب کے حوالے سے فرمایا اشد ترین جو عذاب ہے وہ غیبت کرنے والوں کو ہوتا ہے قبر میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو طہارت کا خیال نہیں رکھتے۔ میں نے اچھے اچھے نمازی حضرات بھی دیکھا ہے اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، طہارت کے حوالے سے بہت احتیاط کریں، پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو بچائیں، اپنے کپڑوں کو بچائیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا، لباس پاک نہیں ہوگا، تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایک تو اس میں کوتاہی نہ کریں، اور دوسرا ہم سب میرے سمیت، کیونکہ غیبت اتنی راچ بس گئی اب تو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم نے کتنی گفتگو میں کر دی۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، آج اخلاق رذیلہ کے حوالے سے قبلہ علامہ صاحب نے نشاندہی فرمائی ہے، اللہ پاک ہمیں انہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدی صاحب قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے لیے آج فخر ہے کہ آج ہمارے درمیان خانمد نبوت کے شہزادے آل نبی اولاد علی، زینت القراء، فخر القراء، سفیر قرآن جناب قبلہ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب جلوہ فرما ہوئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔